أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ سے پوچھتے ہیں شراب، خمر مانا شراب، اور جوئے کے متعلق آپ فرما دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے زائد ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، اسی طرح کذالک، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون۔ یہاں پر جوئے اور شراب کے متعلق بات آئی ہے۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں ڈھکنے کو، بند کرنے کو، کور کو، کور جو ہوتا ہے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اسی سے خمار ہے، عورتوں کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو خمار کہا جاتا ہے کہ اس سے سر ڈھانپا جاتا ہے۔ اور خمر جو ہے اس کو خمر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل اس کی معاوفیہ بند ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس شراب اور جوئے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اصل میں عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سردیوں کے زمانے میں محفلیں قائم کرتے تھے، وہاں پر شراب اور جوئے کی محفلیں ہوتی تھی وہ، اور پھر وہ شراب پی کر کے اس کے بعد جس کا بھی اونٹ آتا تھا سامنے اس کو پکڑ کر کے ذبح کرتے تھے، پھر اس کو منہ مانگے پیسے بھی دے دیتے تھے۔ پھر یہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد یا جانور ذبح کرنے کے بعد اس پر جوا کھیلتے تھے، تو جس کے حصے میں زیادہ گوشت آتا تھا جو بھی جن کے، تو وہ غریب لوگ جو ہوتے تھے اس وقت کے، وہ جب سنتے تھے کہ بھئی فلاں جگہ پر آج یہ محفل ہے، چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تو وہ بھی ارد گرد آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو جیت جاتے تھے جو گوشت جوئے میں، تو وہ ان کو تقسیم کر دیتے تھے غریبوں کو۔ اچھا، تو اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اچھا عمل ہے، غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے اس سے، تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا برا کام ہے، کچھ فائدے بھی اس میں ہیں یہ غریبوں کے لیے،
لیکن ان کے فائدے سے گناہ اس کا زیادہ ہے، اس کی خرابی زیادہ ہے۔ تو شریعت میں ایک پیمانہ ہے کہ کسی چیز کو وزن کیا جائے کہ اس کے پہلو برے پہلو کتنے ہیں اور اچھے پہلو کتنے ہیں۔ تو اگر اچھے پہلو زیادہ ہیں تو اس کو تھوڑا پسند کیا جاتا ہے۔ پھر بھی آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جائز یا ناجائز ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن وہ اور اگر اس کے جو نقصانات ہیں زیادہ ہیں تو آپ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو رد کر دیا ہے۔ تو لوگ اس جوئے اور شراب کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نفع سے کچھ نفع تو ہے لیکن ان کے نفع سے زیادہ برائی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے سیلاب زدگان کے لیے کوئی ناچ گانے کی محفل بنائی جائے اور کہا جائے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، یا اس قسم کے دوسرے ناجائز حربے استعمال کیے جائے، تو اس کو تھوڑا سا فائدہ تو ہوگا لوگوں کو، لیکن جگہ اس کی برائی کا جو پوشیدہ برائی اس کی ہے اس سے معاشرہ تباہ ہوگا، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری بات آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں۔ پہلے آیا تھا نا خرچ کرو والدین پر، اقربین پر، یتامہ پر، مساکین پر، ابن سبیل مسافر پر۔ اب یہ کہا پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں، تو اللہ نے فرمایا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں، اپنے اہل و عیال دو اور اپنی ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ خرچ کریں۔ اس معاملے میں فی زمانہ ہمارے لوگ تو کہیں گے کہ ضرورت سے زائد ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم نے ضرورتیں بڑھا لی ہیں، ضرورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بچت ہوتی نہیں، یہ عذر پیش کریں گے۔ تو اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ ضرورتیں اتنی نہ بڑھائیں، ایک عام زندگی گزارے، عام زندگی جس میں مشکلات کم ہوں، ضرورتیں کم ہوں اور تمہارے لیے بچت بھی ہو، تو پھر وہی خطاب غریب کو دیں گے، اچھے کاموں میں لگائیں گے، مسکین کو دیں گے، رشتہ دار کو دیں گے۔ اگر ہم اپنی ضرورتیں جو عیاشی کی ضرورتیں ہیں وہ بڑھاتے رہیں گے تو بچت کہیں سے نہیں، کہیں سے بچت نہیں ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، تتفکرون کا مطلب ہے یہ کہ دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنے ساتھ ملا لو ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ساتھ ملا لو ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ
غالب حکمت والا ہے۔ جنگوں جہادوں میں جب لوگ وفات پانے لگے تو یتیموں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب اس کے سلسلے میں قرآن میں دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ اگر تم یتیموں کی اصلاح کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کر لو، دوسری تیسری، تو بھی اللہ کو یہ بات پسند ہے تاکہ یتیم کی پرورش ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم ان کی خیر خواہی کے حوالے سے ان کی اصلاح کرتے رہو، خیر خواہی کے لحاظ سے ان کی اصلاح کرتے رہو، جیسے اپنی اولاد کی کرتے ان کی بھی کرو۔ اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا مال ہے اور علیحدہ طور پر تم ان کو اس مال کو بڑھا سکتے ہو، ان کے مال کو کاروبار وغیرہ کرا کر کے علیحدہ، یہ صلاحیت ہے تمہارے اندر، تو بہتر ہے یہ اصلاح ان کی۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے مال کو حصے کے طور پر اپنے مال کے ساتھ ملا دو، ان کے مال کو، جائیداد کو حصے کے طور پر اپنی جائیداد اور مال کے ساتھ ملا لو۔ جو اپنا کاروبار کرتے ہو ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا کرو۔ حصہ مقرر نہیں، حصہ مقرر کرنا جائز ہے، پیسے مقرر کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو 10 چلتے ہوئے کاروبار میں کوئی آدمی 10 لاکھ لگائے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم 5,000 یا 10,000 مہینہ تمہیں دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا شیئر بنایا جائے، کوئی پیسہ ٹکا نہ، شیئر بنایا جائے پھر جائز۔ منافع مقرر کرنا بھی جائز ہے، مثال کو بھی 10 آنے میں لوں گا، 6 آنے تمہارے، 4 آنے تمہارے، 2 آنے اس کے، اس طریقے سے 2 حصے اس کے، 4 حصے، یہ بھی جائز ہے۔ پیسے مقرر کرنا جائز نہیں۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ آدمی ایک کہتا ہے کہ میرے تو لگے ہوئے 2 کروڑ روپے، دوسرے آدمی نے مجھے دیے 50 لاکھ روپے، اب میں اس کو شریک کیسے کروں، شیئر کیسے کروں اس کا؟ یہ تو میرے کاروبار میں شریک ہو جائے گا، یہ ڈر ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ فکس پیسے دینا پسند کرتے ہیں، شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم ایک دنیا جو فانی ہے اس کے کاروبار میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تو خدا کے ساتھ شریک کرنا اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک کرنا بندہ نہیں کرتا، شراکت نہیں کرتا، جس سے اس کو ڈر ہوتا ہے، اللہ کو تو ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اور مثال بھی قرآن میں دی گئی ہے کہ دیکھو تمہارا کوئی ملازم ہو، دکان چلاتا ہو، تمہارا بڑا کاروبار، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کو حصے دار بنا دو اپنے کاروبار میں؟ نہیں بناؤ، پسند نہیں کرو گے، تو پھر خدا کے ساتھ کیسے تم شریک بناتے؟ اور اللہ جانتا ہے مصلح کون ہے، مفسد کون ہے۔ مفسد مانا فساد کرنے والا، مصلح مانا اصلاح کرنے والا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا کہ نہیں، ان کے لیے یہ قوانین ہیں، یتیموں کے لیے اسی پر عمل کرنا، لیکن اللہ نے تمہیں اختیار دیا، علیحدہ کاروبار بھی رکی کرا سکتے ہو اور اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور البتہ ایک لونڈی، البتہ ایک باندی، امتن کہتے ہیں جیسے غلام ہوتا ہے نا مرد، تو وہ غلام عورت جو ہوتی ہے وہ لونڈی ہوتی ہے، ایک لونڈی مومنہ ایمان والی بہتر ہے مشرک عورت سے، بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو عجبتکم، اور اگر وہ اچھی لگے تمہیں۔ ہوا یہ تھا کہ مکے اور مدینے سے جب ہجرت کر کے لوگ چلے تو کچھ عورتیں ایسی تھی جن کے بچے مسلمان ہو گئے یا ان کے شوہر مسلمان ہو گئے، اب ان سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا، اچھا پھر ان کو یہ ہوا کہ وہ عورتیں اس بات پر آمادہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے جا کر کے نکاح کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرو، ایک غلام زادی مومن تمہارے لیے ایک خوبصورت مشرکہ سے بہتر۔ اسی طرح وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح میں نہ دو مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے، تم نکاح نہ کرو مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے یہاں تک وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے کہ کسی مسلمان عورت کو مشرک کے نکاح میں نہ دو، اگر تمہیں اچھا بھی لگے وہ باقی صفات اس کی اچھی ہو کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان عورت کو اس کے نکاح میں مت دو۔ اس سے غلام زیادہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بہتر ہے کہ اس کے نکاح میں دو۔ وہ غلام زادے ہوتے نا اس زمانے میں، تو ان کو کم تر درجہ دیا جاتا تھا نا، اگرچہ وہ مرتبے کے لحاظ سے کم تر ہیں احرار سے، آزاد سے، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو برتری دی ہے، ان کو تم دے سکتے اور دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، یہ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ایک طرف مشرک ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا عمل، ان کا کام، ان کا نظریہ، دوسری طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف مغفرت بخشش کے لیے اور جنت کے لیے، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے سے دور رہو نا،
یہ اصلاح کی بات ہے. ایک یتیم کے پاس ملکیت ہے لیکن نابالغ ہے، شعور نہیں ہے. اب اس کے مال کو بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے دو طریقے بتائے اسلام نے. یا تو اس کو علیحدہ طور پر اس کی حفاظت کرو، اس کے مال کو بڑھاؤ، یا اپنے ساتھ اس کو شامل کر دو، جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دو. اور اگر تم ضرورت مند نہیں ہو تو ان سے کچھ بھی نہ لو. اگر تم ضرورت مند ہو تو بقدر ضرورت جو تمہارا حق بنتا ہے، جو میں مزاربت کوئی کام کرتا ہے کوئی، جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ. نہیں، اس سے پہلے انفاق کی بات خرچ کرنے کی آ چکی ہے. آپ دیکھیں پچھلے سبق، یہ اس سے لنک کرتا ہے. اور یہ ضمن میں یہ بات اس لیے آ گئی کہ جو عرب میں دستور تھا تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی کوئی خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. جوئے اور یہ شراب وغیرہ کی جو محفل ہے، یہ بھی شاید خرچ کرنے کا اصلاح کا ذریعہ ہے، معاشرے کی خدمت کا ذریعہ ہے. اس کی بیچ میں تردید کرتے. نہیں، یہ جزوی مشرک ہے. اصل مشرک یہ ہندو ہے، اور مکے میں جو مشرکین تھے یہ ہے. اب اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے. نکاح ہی نہیں ہوگا، گناہ گار ہونا علیحدہ بات ہے. شراکت داری ہے، کاروبار میں لگا دیا نیت کے حساب سے نقصان ہونے تو اس کا ازالہ ٹھیک طرح کیا کیا جائے؟ نقصان ہو تو اگر آدم کی نیک نیت ہے، نقصان ہو گیا تو سب شریک ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وافضنا واشفنا ربنا.